اب میں ہمارے حیدرآباد سے آئے ہوئے مہمان سے گزارش کرتا ہوں، سید سلطان علی صوفی مظفر پاشا سے گزارش کرتا ہوں کہ غوث پاک کی شان میں کچھ بیان فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالى في شان عظمة حبیبہ ورسولہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ شہنشین پر جلوہ فروز حضرت مولانا سید شفیع پاشا قادری لاہوری صاحب مدد اللہ العالی اور مولانا سید راشد پاشا قادری صاحب لاہوری دامت برکاتہم العالیہ و دیگر بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں شریف کا موقع ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس پرنور محفل میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کو رسول ملے تو رسول اعظم، اور غوث ملے تو غوث اعظم۔ غوث پاک کون ہے؟ تو میں آپ کو تھوڑا شروع سے لے چلتا ہوں۔ ایک وقت تھا جب نہ یہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ ستارے تھے، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ اور اللہ کی ذات۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فأردت ان اعرف، میں چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں۔ فخلقت خلق، تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا۔ تو جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ اور اللہ تھی، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور کو پیدا کیا، اور وہ نور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور۔ اب کئی ہزار سال تک وہ نور محمدی جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا کیا، وہ نور کئی سالوں تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرتا رہا، اور جب اللہ تعالیٰ کے جلالی ناموں کا ورد وہ کیا کرتا تو اللہ رب العزت کے جلال سے وہ نور پگھلنے لگتا۔
اور وہ نور سے قطرے جاری ہونے لگے، اور اسی قطرے سے، اسی قطروں سے اللہ تعالی جنت بنائے، دوزخ بنائے، کرسی بنائے، لوح و قلم بنائے. تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ ان بوندوں سے، ان قطروں سے بنائے. پھر کچھ ہزار سال بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا. پھر اس پتلے میں آدم علیہ السلام کی روح پھونکی گئی، تو روح آدم علیہ السلام کے پتلے میں جاتی ہے اور فوراً واپس آ جاتی ہے. اس سے پوچھتے ہیں، روح سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اندر جاتے ہو لیکن پلٹ کر کیوں واپس آ جاتے ہو؟ تو وہ روح کہتی ہے کہ اس پتلے میں اندھیرا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے کے پیشانی میں رکھتے ہیں. پھر اس روح کو بولتے ہیں کہ جاؤ، اور وہ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں واپس آؤ، وہ کہتی ہے میں نہیں آؤں. کیوں؟ کیونکہ میں اب یہاں پر اندھیرا نہیں، روشنی کی روشنی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا. پھر وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام کے پیشانی میں، اور آدم علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ کے پیشانی میں وہ نور ہے. تو جب کبھی آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوتی تو آپ فوراً اپنے انگوٹھوں کو اپنے منہ کے سامنے لا لیا کرتے، اور اس انگوٹھے کے ناخنوں میں سرکار کا وہ نور چمکتا تھا. فوراً آپ چوم کر آنکھوں سے لگتے. یہ وہی سنت ہے جو ہم ہمیشہ سرکار کے نام پہ ان کے آنکھوں کو لگاتے ہیں. اور پھر یہ نور جو حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی میں، یہ مقدس پاک طاہر ہستیوں کے ذریعے آگے چلتا رہا. چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کے پیشانی میں آیا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، پھر ایسے ہوتے 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 حضرت عبداللہ کے پیشانی میں آیا، پھر حضرت عبداللہ سے بی بی آمینہ کے شکم اقدس میں آیا. اس کے بعد سرکار جو ہے نوری شکل سے لباس انسانی میں اس دنیا میں تشریف. اب سرکار آخری نبی ہے، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں. بزرگوں کی آئی ہوئی درود شریف کا سرکار کی آمد اس دنیا میں. اس کے بعد جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ سرکار اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبوت کا سلسلہ وہاں پر ختم. اب اس کے بعد ولایت کا سلسلہ جاری ہوا، اور ولایت کا سلسلہ شیر خدا مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے ذریعے نے جاری کیا. مولا علی علیہ السلام اور خاتون جنت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے شہزادگان حسنین کریمین سے اس کی شق ہوئی، ولایت کی. مولا حسن علیہ السلام کے اولاد میں ایک صاحبزادے اور مولا حسین علیہ السلام کی اولاد میں ایک صاحبزادہ. جب یہ دونوں کا میل ہوا تب ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک شہزادے کو پیدا کیا، اور وہ شہزادہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ محمد شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. جو ولایت کا سلسلہ حضرت علی سے حسنین کریمین سے جو الگ ہوا تھا، وہ آ کر جمع ہوتا ہے
حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ. اگر ہم کہیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا خزانہ حضور پاک علیہ السلام، اگر اس کو ہم ایک سمندر کے نظر سے دیکھیں تو اس کے دو دریائیں، ایک امام حسن اور ایک امام حسین، وہ دونوں کا جا کے ایک سمبند ہونا وہ حضور غوث پاک علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ. باقی شان و عظمت آپ کا فیض بہت بلند ہے. حضور پاک علیہ السلام کے بعد جب اس دنیا میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت کی تمام قدرت کا کنٹرول آپ کو دے دیا، اور یہ کنٹرول جب تک رہے گا جب تک مہدی علیہ السلام نہیں آئے. ان کے بعد وہ کنٹرول مہدی علیہ السلام کو دیا جائے گا. تو آپ کے بے شمار کرامتیں ہیں، آپ کا فیض ہے، آپ کا فیضان ابھی بھی جاری ہے. اگر کرامات کی بات کیا جائے تو ایک مرتبہ جب آپ کی والدہ آپ کو مدرسے میں ڈالے حفظ کے لیے تو آپ کے جو استاد محترم تھے وہ غوث اعظم کو کہنے لگے کہ پڑھو. تو روایت میں آتا ہے کہ غوث پاک سورہ بقرہ شروع کیے تو سورہ یاسین پہ ختم ہوا. تو پوچھا گیا کہ تمہیں یہ کیسے یاد ہے؟ تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جب میں میری ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں تلاوت قرآن کرتی تھی اور جب ہی سے میں نے یاد کر لیا. یہ آپ کی کرامت ہے. اب میں کچھ دیر آپ کا اور لوں گا اور اپنی جگہ لے لوں گا. ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا، اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہنا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا. اب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم کو تین چیزوں کی ضرورت ہے. ایک ہوتا ہے علی، ایک ہوتا ہے نبی. اب نبی کا تو آپ نے تذکرہ سن چکے ہیں. علی کون ہے؟ تو علی اہل بیت ہے. حضور پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے حضرت علی کو بلایا، ان کی زوجہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا اور ایک چادر میں لیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے الہ العالمین یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. حضور پاک علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت. بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی. حضور پاک علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے مولا یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو لوگ میری اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ان لوگوں سے محبت کر. تو یہ اہل بیت ہے جس میں مولا علی آتے ہیں. اور اب نبی کی بات ہوگی، علی کی بات ہوگی، اب ولی کی بات کریں. میرے پیر مرشد حضور قاضی سید شاہ اعظم علی صوفی اعظم المشائخ علیہ رحمۃ اللہ رضوان بڑے پیارے انداز سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کارخانے قدرت میں روزانہ بے شمار بندے پیدا ہوتے رہتے ہیں، جن میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجتا ہے اور وہ یہاں آ کر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی حافظ بنتا ہے، کوئی قاری بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے.
لیکن جو دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت خاص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے بنا کر ادھر بھیجتا ہے، تو ایسے بندوں کو ولی کہتے ہیں۔ اور ان بندوں میں کیا ہم سب شمار کرتے ہیں حضرت شاہ عبد اللطیف بابا علیہ السلام، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم حضرت کا دامن پکڑے ہوئے۔ حضرت ہم کو غوث پاک تک لے جائیں گے، وہ ولی ہم کو علی تک لے جائیں گے، علی ہم کو نبی تک لے جائیں گے، اور نبی ہمیں خدا تک لے جائیں گے۔ یہ اس کے بعد ہمارا مقصد کامیاب ہو جائے گا اس دنیا میں آنے کا۔ اللہ رب العزت سے ان چند کلمات کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم کو تیری فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تیرے حبیب کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تیری محبت، تیرے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، تیرے حبیب کے اہل بیت کی محبت، سچی پاک بیلا محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، حضور غوث اعظم کی الفت و محبت سے ہمارے دلوں کو اجاگر کرتے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Tayo apa tu mau ajo? Dua jana dah, dua jana dah ajo. Ajo apa?